ایک دن کا ذکر ہے کہ رسول خدا کسی باغ میں تشریف لے گئے جو نہایت آراستہ اور پیراستہ تھا۔ مولا علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ باغ کیسا اچھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، تمہارے واسطے جنت میں اس سے بہتر باغ ہے۔ پھر حضرت دوسرے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں بھی جناب امیر نے اس باغ کی تعریف کی اور وہی جواب پایا، یہاں تک کہ حضرت کا گزر 7 باغوں سے ہوا اور علی ہر دفعہ یہی عرض کرتے، یہ باغ کیا ہی خوب ہے، اور حضرت ہر دفعہ ارشاد فرماتے تھے، یا علی، تمہارے واسطے جنت میں اس سے بہتر باغ موجود ہے۔ پھر رسول خدا پر اس قدر رکت طاری ہوئی کہ امیر المومنین بھی ان کے رونے سے رونے لگے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کس لیے گریہ فرماتے ہیں؟ فرمایا، اے میرے بھائی، اے ابو الحسن، قوم کے سینوں میں تیرے کینے بھرے ہیں جن کو وہ میرے بعد ظاہر کریں گے۔ مولا نے عرض کی، میرا دین تو سلامت رہے گا۔ فرمایا، ہاں، تیرا دین سلامت رہے گا۔ مولا نے عرض کی، یا رسول اللہ، جبکہ میرا دین سلامت ہے تو مجھے کچھ غم نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسی لیے تو خدا نے تجھ کو محمد کا تاج اور اپنی خوشنودی اور مغفرت کی دعوت کرنے والا، ہلال زادوں کو تم سے محبت رکھنے کے سبب جزا دینے والا اور حرام زادوں کو تم سے بغض رکھنے کے سبب سزا دینے والا، اور قیامت کے دن محمد کا علم اٹھانے والا، اور پیغمبروں اور رسولوں اور صابروں کو میرے علم کے سایہ میں جنت لے جانے والا مقرر کیا ہے۔ یا علی، موسیٰ کے بعد اس کے اصحاب نے گوسالہ پرستی اختیار کی اور اس کے خلیفہ ہارون کی مخالفت کی، اور عنقریب میری امت بھی گوسالہ کو اختیار کرے گی، اس کے بعد ایک اور گوسالہ اور اس کے بعد ایک اور کو، اور تیری مخالفت کرے گی، اور تو میرا خلیفہ ہے۔ یہ میری امت کے لوگ گوسالہ کو اختیار کرنے میں قوم موسیٰ کے مشابہ ہیں، مگر جو لوگ تیرے مواقف اور متی ہوں گے وہ جنت رفیع الاعلیٰ میں میرے ہمراہ ہوں گے، اور جو لوگ میرے بعد گوسالہ کو اختیار کریں گے وہ تیری مخالفت کریں گے اور کبھی اس سے تائب و پشیمان نہ ہوں گے۔ وہ قوم موسیٰ کے ان گوسالہ پرستوں کے ساتھ محشور ہوں گے جو اپنے اس فعل سے تائب نہ ہوں گے، یعنی توبہ نہ کریں گے، اور وہ ہمیشہ آتش جہنم میں رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا یہودیوں کی مذمت کرتا ہے کہ انہوں نے ان آیات کے دیکھنے کے بعد بھی خدا کو چھوڑ کر گوسالہ پرستی اختیار کی تھی۔ خبردار، تم ان کے مشابہ نہ ہو جانا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم کیوں کر ان کے مشابہ ہو سکتے ہیں؟ فرمایا، اس طرح کہ خدا کے گناہ گار بن کر کسی مخلوق کی اطاعت کرو اور خدا کے سوا اس پر بھروسہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بھی انہی کے مشابہ ہو جاؤ گے۔